وہ اختیار اللہ رب العزت نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا، نہ اولاد دینے کا، نہ بارش برسانے کا، نہ پھل اگانے کا، نہ روزی کا، نہ آدمی کو عزت دینے کا، نہ ذلت دینے کا، نہ دنیا کی نعمتیں دینے کا اور نہ چھیننے کا۔ یہ اختیار اور تصرف اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگان اسلام اور میرے دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع سے انسانوں کے 3 گروہوں کی تقسیم اللہ رب العزت نے جو انسانوں کی ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے کی ہے، اس کی تفصیل ہم نے سن لی کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو کسی ملک کی بنا پر، کسی قبیلے اور ذات پات کی بنا پر، زبان اور لسانی تقسیم کی بنا پر امتوں کی اور قوموں کی تقسیم نہیں فرمائی، بلکہ انسانوں کی تقسیم اللہ رب العزت نے باعتبار ہدایت اور گمراہی کے فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی اطاعت پر، اس کے احکام کو مان کر چلیں گے، توحید پر، رسالت پر قائم رہیں گے، وہ مومنین کہلائیں گے۔ اور مومنین متقین کی صفات کا بیان ہو گیا پہلی 2 آیتوں میں۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں تذکرہ تھا کافرین کا، کہ جو ایسے کفار جن کے دلوں میں بھی کفر ہو، جن کے زبان کے اوپر بھی کفر ہو، ان کا تذکرہ بھی آ گیا، ان کے لیے دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب۔ اور پھر اس کے بعد منافقین کی تقسیم آ گئی تقریباً 12 یا 15 آیتوں میں، جن میں اللہ رب العزت نے منافقین کی صفات، ان کے کالے کرتوت، ان کی منافقت، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، وہ ساری تفصیل بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے تینوں جماعتوں کو مخاطب کر کے، ہم نے جو اللہ رب العزت سے ہدایت مانگی تھی کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا، اس کے بعد سیدھے راستے پر چلنے والوں کی صفات آ گئی۔ اب سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور توحید پر قائم رہنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو نازل فرمایا، قرآن کریم کی نزول کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان میں سب سے بنیادی تعلیم عقیدہ توحید کی ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک عقیدہ توحید سے بڑھ کر کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی پر سارے انسانوں کی کامیابی کا مدار رکھا ہے، اور جس کے دل میں شرک کی ذرہ برابر بھی بو ہوگی، توحید سے ذرہ برابر آدمی اگر ہٹے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا۔ عام انسانوں کو چھوڑو، اللہ رب العزت نے نبیوں تک کو قرآن کریم میں مخاطب کر کے کہہ دیا کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بھی اعمال کو ظاہر کر دیں گے، تمہارے بھی اعمال کو اللہ رب العزت باطل کر دیں گے، تمہارے بھی اعمال کو اللہ رب العزت ختم کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو جب کہہ دیا تو ہمارا اور آپ کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ تو اسی ہدایت کے مانگنے کے اوپر سب سے بنیادی جو عقیدہ تھا اس کو اللہ رب العزت نے اب ان آیتوں سے بیان فرمانا شروع کر دیا۔ انسان کے 3 گروہ ان آیتوں کے اندر قائم کیے، اور ان 3 گروہ کو قائم کرنے کے بعد ساری انسانیت کو، چاہے وہ مومنین متقین ہو، چاہے گناہگار مسلمان ہو، چاہے کفار ہو، چاہے منافقین ہو، سب کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے یہاں پر کہہ دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر ساری انسانیت آ گئی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو مخاطب بھی قرآن کریم کے سب سے پہلے آیتوں میں جو مخاطب ہے وہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، اے انسانوں
اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت اور سارے عالم کے لیے نبوت جو بنا کر بھیجے گئے، اس کی ایک واضح اور روشن دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا میں ہدایت پر قائم اور دائم رہنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دی، اس کا مخاطب ساری انسانیت کو قرار دیا گیا، اور ساری انسانیت کو کہا گیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت اور بندگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی اپنی مکمل طاقت اللہ رب العزت کی اطاعت پر صرف کرے اور مکمل اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کے اندر ساری چیزیں آ گئی کہ مکمل اپنی طاقت کو اللہ رب العزت کی فرما برداری پر صرف کرنا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عبادت کا مفہوم ہے۔ تو ساری انسانیت کو کہا گیا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کے اوپر آ جاؤ۔ اب اس میں ہم تفصیل دیکھ لیں کہ جو مومنین و متقین ہیں، ان سے اگر مخاطب ہم مراد لیں گے تو اللہ رب العزت کی منشا یہ ہوگی کہ تم اپنی عبادت، اپنی تقوی اور پرہیزگاری میں اور ترقی کرو اور آگے بڑھو، اور ہمیشہ اس ہدایت پر اور اپنے تقوی کے اوپر جو ہے وہ قائم رہو۔ اگر اس سے گناہگار مسلمان مراد لیے جائیں گے تو مراد یہ ہوگا کہ لوگوں اپنے گناہوں کو چھوڑو اور مکمل طور پر اللہ رب العزت کی فرما برداری پر آؤ۔ یہ نہ ہو کہ کسی وقت میں گناہ کر لیا، کسی وقت میں فرما برداری کر لی۔ اگر کفار مراد لیے جائیں گے اس کے مخاطب، تو ان سے مخاطب اللہ رب العزت یہ ہوں گے کہ تم شرک اور بت پرستی چھوڑو، مخلوق کی عبادت چھوڑو اور خالق کی عبادت کی طرف آؤ۔ اور منافقین اگر مراد لیے جائیں گے تو ان سے مخاطب یہ ہوگا کہ تم لوگ اپنی منافقت چھوڑو، اپنا دوغلا پن چھوڑو اور خالص اسلام کے اوپر آ جاؤ جیسے صحابہ کرام اسلام لائے تھے۔ تو ناس کے اندر سارے کے سارے مخاطب ہیں، مومنین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، گناہگار مسلمان بھی ہیں، منافقین بھی ہیں اور کفار بھی ہیں۔ ساروں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے کہہ دیا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کے اوپر آ جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کے جو لفظ آیا سب سے پہلے، ربکم الذی، جو تمہارا رب ہے، یعنی تمہاری تربیت کرنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، تم کو ماں کے پیٹ کے اندر نطفے کے ذریعے سے انسان بنانے والا، شکل و صورت دینے والا، ماں کے پیٹ کے اندر سارے اعضاء کو اپنے کمال تک پہنچا کر اتنے اندھیریوں کے اندر بنانے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، تمہاری تربیت اور پرورش کرنے والی ہے۔ تم دنیا میں آئے، بچے تھے، بولنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت دی، عقل دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ دنیا کے اندر ترقی کرو، آگے بڑھو، اس کے اسباب اور وسائل اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائے، عقل و فہم کا صحیح ادراک دیا جس کے ذریعے سے انسان صحیح غلط کی پہچان کر سکے، ہدایت اور گمراہی کو سمجھ سکے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کو سمجھ سکے، شیطان کے دھوکوں کو سمجھ سکے، نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے اس چیز کے مفہوم کو سمجھ سکے۔ یہ اللہ رب العزت کی تربیت ہے کہ درجہ بدرجہ اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت فرمائی، شروع سے لے کر آخر تک، یعنی انسان کے نطفے سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک اور دنیا کی انتہائی عروج اور ترقی تک پہنچنے تک اللہ رب العزت نے جو انسانوں کی تربیت کی اور اس تربیت کے لیے جو اسباب اور وسائل اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا فرمائے، یہ اللہ رب العزت کے رب کی تربیت کا خاصہ ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے رب کا لفظ لایا، ورنہ اسماء الحسنی میں تو کئی سارے نام ہیں، دوسرے بھی لا سکتے تھے، لیکن رب کا لفظ لا کر انسانوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم اس چیز کو سمجھو کہ تمہاری پرورش کرنے والا کون ہے۔ تمہاری پرورش کرنے والا اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری پرورش اس درجے میں کی کہ تم دنیا کی ترقی کی منزل آج جو ہے وہ طے کر رہے ہو۔ اور صرف تمہیں کو پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ یعنی پہلے کی جتنی قومیں ہیں، تم یہ گمان نہ کرو کہ ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ کسی اور پر دین تھے، کسی اور دین کے اوپر قائم تھے تو ان کے خدا کوئی اور ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم سے پہلے کے آباء و اجداد بھلے ہی کسی اور دین پر قائم رہنے والے ہوں، ان کے لیے ان کے دلائل اپنی جگہ پر ان کے پاس موجود ہوں، لیکن تم اس چیز کو سمجھ لو کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی کوئی اور نہیں ہے، ان کا پیدا کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان کی باتوں پر یقین نہ کرو، جس طریقے سے کفار مکہ کہتے تھے کہ ہاں آج تک ہم نے یہ باتیں نہیں سنی
ہمارے آبا و اجداد تو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، بارش برسانے والا فلاں ہے، پانی رزق دینے والا جو ہے وہ فلاں معبود ہے، اور پھر جو ہے ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا، اولاد کو دینے والا، الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ معبود انہوں نے مقرر کیے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سارے لوگوں کا خالق، ان سارے لوگوں کو پیدا کرنے والا اور ان کا رب صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے ایک بات ہم کو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر والذین من قبلکم کہا کہ تم سے پہلے جتنی قومیں آئیں، جتنے انسان آئے۔ اب کوئی آدمی اگر یہاں پر عقل لگائے تو اس کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ مطلب تمہارے بعد جو آئیں گے ان کو کون پیدا کرے گا؟ یعنی تم سے پہلے لوگوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو، لیکن تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کو کون پیدا کرے گا؟ تو اس موقع پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر من بعدکم کا لفظ اس لیے نہیں لایا، اللہ رب العزت نے یہ لفظ من بعدکم کا اسی لیے یہاں پر استعمال نہیں کیا کہ اس سے چل کر آگے چل کر کوئی جھوٹا مدعی نبوت یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے لوگوں کا معبود اللہ ہے، تو تمہارے بعد بھی گویا کوئی قوم آئے گی، تو آدمی اشکال کر سکتا تھا، اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی اور قوم یا اور کوئی نبی آنے والا ہے جس کی بشارت اللہ رب العزت نے یہاں پر دی ہے کہ تم سے پہلے کی جماعتیں اور تم سے بعد آنے والی کوئی جماعت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ایک ایک باریکیوں کا خیال رکھا ہے کہ کوئی جھوٹا یہ لفظ کو پکڑ کر دعویٰ نہ کرنے لگے کہ اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا، تمہاری پہلے کی قوم اور تمہارے بعد کی قوم۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس شبے کا جو ازالہ ہو بھی سکتا تھا اس کو بھی اللہ رب العزت نے ختم کر دیا، اس کا ازالہ کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہیں، تم اور تمہاری پوری قوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوم جو قیامت تک آئے گی ان سب کا خالق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اب آگے یہاں پر بہت باریک لفظ ہے من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی ہم سب جانتے ہیں، متقین کی صفات جو پہلے بیان ہوئی، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، اللہ رب العزت کی ذات پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانے والے، یہ سارے متقین کی صفات ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو تم جو ہے وہ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ اب اس موقع پر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے شاید کا لفظ کہا، امید کا لفظ استعمال کیا ہے، لعلکم، کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرو، توحید بھی اختیار کرو، سارے اعمال بھی کرتے رہو، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کے فضل پر یقین رکھو کہ ہمیں آخرت میں اگر کوئی چیز کامیاب کر سکتی ہے، بھلے ہی ہمارے اعمال کتنے اچھے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال کے اوپر بھروسہ نہ ہو، اللہ رب العزت کے فضل پر آدمی بھروسہ کرے کہ جنت کے اندر داخل صرف اور صرف ہم اللہ رب العزت کے فضل ہی سے داخل ہو سکتے ہیں، اپنے اعمال کی بنا پر ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اعمال کی قبولیت کے بارے میں ڈرتے بھی رہنا ہے، امید بھی رکھنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے کہ ہمارے اعمال شاید قبول بھی ہو جائے، شاید قبول نہ بھی ہو، ڈرتے رہنا، عمل بھی کرتے رہنا، لیکن امید اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر لگائے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے عمل قبول کر لیے تو ہم جنت میں جائیں گے، اگر قبول نہیں کیے تو فیصلہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہمیں امید لگائے رکھنی ہے، امید کا دامن جو ہے وہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ لعلکم تتقون میں امید کا اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے فضل پر امید رکھو، اپنے اعمال کے اوپر امید لگائے مت بیٹھو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اللہ رب العزت جو انسانوں کو عقیدہ توحید کے اوپر بلا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت تمہاری پرورش کرنے والے ہیں، اس پرورش کی جو ہے آگے تفصیل ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو تمہارے واسطے بچھونا بنایا۔ اب زمین، ساری کی ساری زمین اس سے مراد ہے، انسان چاہے اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے وہ بھی ایک زمین ہی کا حصہ ہے، جس سے لادی، فرش، پتھر
اسی زمین سے نکلے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے وہ چاہے ہمارے گھر کی زمین ہو، چاہے روڈ کی زمین ہو، چاہے عام جنگلوں اور میدانوں کی زمینیں ہو، کہ اللہ رب العزت نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا بنایا. گویا زمین اور زمین کی ساری مخلوقات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا کہ زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ زمین تمہارے لیے بچھونا ہے. زمین اور زمین کی ساری معدنیات، زمین کے اندر اگنے والے تمام نباتات، تمام درخت، تمام جو ہے وہ زمین سے ہونے والے فوائد جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے لوہا ہو، پتھر ہو، دیگر جو ہے وہ معدنیات ہو، دیگر جو ہے وہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے زمین سے اشارہ کر دیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین آرام کے لیے، زمین سے جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں وہ بھی انسانوں کے آرام کے لیے مختلف چیزیں انسان بناتا ہے. تو یہ اشارہ کر دیا زمین کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے فرش بنایا. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے چھت بنایا. آسمان کو چھت بنایا، گویا ایک سایہ ہے ہمارے سروں کے اوپر قائم ہے. اب آسمان اور آسمان کے اندر موجود ساری چیزیں، کہ آسمان میں اللہ رب العزت نے سورج بنایا، سورج انسانوں کی روشنی کے لیے دن میں. رات میں اللہ رب العزت نے چاند بنایا، چاند انسانوں کے لیے روشنی ہے رات کے موقع کے اوپر. انسانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک راستہ طے کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ستارے آسمان کے اندر بنائے، جس کے ذریعے سے آدمی راستوں کا سفر پہلے زمانے میں طے کرتا تھا. آج کے زمانے میں وہ چیز نہیں رہی. پہلے جو اس کے ماہرین ہوتے تھے ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کرتے تھے کہ اس ستارے کی سمت میں تم اس طریقے سے چلو گے تو فلاں ملک تک جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے. تو اللہ رب العزت نے آسمان اور آسمان کی ساری نعمتیں، بارش ہے اس کا تذکرہ آگے آئے گا، یعنی آسمان کی جتنے لوازمات، زمین اور زمین کے جتنے لوازمات ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم اس چیز کے اوپر غور کرو کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور کوئی ہو نہیں سکتا. زمین میں یہ جو نعمتیں ہیں تمہارے پتھروں پہ اور تمہارے مٹی اور جو ہے وہ پتھروں کے بنائے ہوئے جو معبود ہیں یہ ان چیزوں کو بنا نہیں سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. یہ صلاحیت صرف اور صرف اللہ رب العزت میں ہے. اللہ رب العزت ہی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پانی برسایا. پانی یہ حیات کی بقا کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے. انسانوں کو زندہ رہنا ہے تو پانی اس کے لیے ضروری ہے، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو. زمین سے اگنے والے تمام نباتات کے لیے پانی لازمی ہے، بغیر اس کے نباتات اگ نہیں سکتے، انسانوں کی پیاس بجھ نہیں سکتی. غلہ اور جو ہے وہ پھل فروٹ، کھیتیاں، سبزیاں جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی پانی کے بغیر. تو اللہ رب العزت نے کل کی طرف اشارہ کیا، اس کے جزیات تم خود سوچ لو. اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا، پانی اور اس کے پانی کے ذریعے سے جتنی نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، ایک ایک جنس آ گئی پانی کی، اور اس کی تفصیل ساری تم دیکھتے چلے جاؤ کہ اس میں کتنی نعمتیں ایک نعمت کے اندر چھپی ہوئی ہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر نکالے اس میں سے میوے. زمین سے تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پھل اور میوے نکالے تمہارے کھانے کے لیے. اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سے تمہارے لیے میوے نکالے کھانے کے لیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سو تم اللہ رب العزت کے مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو. یہ اللہ رب العزت نے آخر کے اندر شرک سے بچنے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کے مد مقابل تم کسی کو نہ لاؤ. یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اور کوئی یہ کام کر سکتا ہے، یہ تمہارے وہم و دماغ کے اندر بھی، تمہارے ذہن و دماغ میں یہ وہم بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ میں اور کوئی تو بھی ذات شریک ہو سکتی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو اختیارات ہیں، جن اختیارات کے مالک صرف اور صرف اللہ ہیں، وہ اختیار اللہ رب العزت نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا. نہ اولاد دینے کا، نہ بارش برسانے کا، نہ پھل اگانے کا، نہ روزی کا، نہ آدمی کو عزت دینے کا، نہ ذلت دینے کا، نہ دنیا کی نعمتیں دینے کا اور نہ چھیننے کا. یہ اختیار اور تصرف اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا. لہذا تم اس چیز کو سمجھ لو کہ اللہ کے مد مقابل اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. بھلے تمہیں ظاہر میں نظر آئے کہ کسان اپنی کھیتی کے پیچھے محنت کر رہا ہے، بھائی کھیت میں ہل کس نے چلایا؟ کسان نے چلایا. پانی کس نے ڈالا؟ اس نے بورنگ سے کھینچ کے پانی ڈالا. اس نے جو ہے وہ اس کے اندر غلے ڈالے، اس کے اندر کیمیکل ڈالا، کھاد ڈالا. جو نقصان دینے والی جڑی بوٹیاں کھیت میں اگ جاتی ہے ان کو توڑ کر اس کی حفاظت اس نے کی. یہ ساری چیزیں اس نے کی. تو گویا ظاہر میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کھیتی اگانے کے لیے پوری محنت کس نے کی؟ کسان نے کی.
تو اگانے والا وہ ہوا نہیں، اگانے والا وہ نہیں ہے، محنت کرنے والا وہ ہے، لیکن اس نے جو بیج زمین کے اندر ڈالا، اس کو پوپل بنانے والا، اس میں پتیاں پیدا کرنے والا، اس میں درخت کو لگانے والا، اس میں پھل فروٹ پیدا کرنے والا وہ کسان نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ بھلے ہی ظاہر میں کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، زمین پتھر نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ریتی ہے، پتھر ہے، کنکر نظر آ رہے ہیں، انسانوں نے اس کے اوپر محنت کی، محنت کر کے اس کو پگھلایا، اس کے اجزاء کو الگ کیا، سونا نکلا، پیتل نکلا، تانبا نکلا، لوہا نکلا، الگ الگ اسٹیل، اس کے اندر سے دھات نکلتے چلے گئے۔ اب انسان نے زمین سے اس چیز کو اخذ کیا، زمین سے اس چیز کو نکالا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نے اس چیز کو پیدا کیا، نہیں، انسان ایک ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے اس چیز تک پہنچنے کا جو چیزیں اللہ رب العزت میں زمین کے اندر بنائی ہیں۔ تو خالق اللہ ہے، بھلے ہی دکھائی ہمیں کوئی اور دے، بظاہر اسباب کے طور پر ہمیں کوئی اور دکھائی بھی اگر دے رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کا مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے اندر اگر کسی چیز کے بنانے کی طاقت ہے، تم اگر اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہو تو ایک مکھی بنا کے بتا دو، مکھی کا پر بنا کے بتا دو، اتنی بھی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ تم اگر کوئی چیز بناؤ گے تو وہ اللہ رب العزت کی تخلیق میں سے کسی چیز کو لے کر ہی کوئی چیز بناؤ گے، اپنی طاقت سے تم کسی چیز کے ذرے تک کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ جتنے مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اور دوسروں کو جو ہے وہ اپنا معبود ٹھہراتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اللہ رب العزت کا مد مقابل، اللہ رب العزت کا شریک اور ساجی کوئی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ان کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر بھی یہ بات ہے۔ جب ابرہا کعبے کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا تھا، اس موقع پر سارے مکہ والے مکہ کو خالی کر کے چلے گئے، بھلے ہی کتنی بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے بتوں کو نہیں پکارا، بتوں کو مدد کے لیے آوازیں نہیں دی، مکہ خالی کر کے پہاڑ کے اوپر چلے گئے اور یہ کہا کہ یہ جس کا گھر ہے وہ گھر والا اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ کہ بھلے ہی ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بھی تھا، لیکن آخر میں جب وہ اپنے معبودان باطلہ سے عاجز آ جاتے تھے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارتے تھے۔ اور یہ تاریخ میں کئی مرتبہ آیا، مکہ کے اندر قحط سالی کئی مرتبہ آئی، ایسے موقع پر جو کفار مکہ اپنے معبودوں کو پکارتے تھک جاتے تھے، جب کوئی حل نظر نہیں آتا، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے، یا پھر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑتے اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہتے کہ اس گھر کا جو مالک ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو پانی برسا اور تو بارش برسا۔ تو کفار مکہ بھلے ہی کتنے بتوں کی عبادت کرنے والے ہوں، 360 معبود تو خانہ کعبہ کے اندر تھے، اس کے علاوہ باہر اور کئی سارے تھے، لیکن اس کے باوجود دل میں ان کی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بظاہر ہم ان کو پوج رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ یقین موجود ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہمارے حقیقی معبود ہے، لیکن اس کے باوجود تم شیطان کے بہکاوے میں اور دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر انسانوں کو مخاطب کر کے فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔